سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی حقانیت اور قرآن مجید فرقان حمید کی کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کا سچا کلام ہونا، اس حوالے سے ہم کچھ گفتگو کر رہے تھے اور قرآن کریم کا ایک مطالعہ کر رہے تھے، اور کل کی نشست کے اندر قرآن کریم فرقان حمید کے انقلابی پیغامات کے حوالے سے کچھ بات ذکر کی جا رہی تھی۔ قرآن کریم کی حقانیت، اس کی تلاوت کرنا اور اس کے مضامین، بالخصوص قرآن پاک کے اندر جن موضوعات کو ذکر کیا گیا ہے، تو ایک عام طالب علم بھی، علماء تو علماء، مفکرین تو مفکرین، ایک عام طالب علم بھی اس بات کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ کسی فرد بشر کا کلام نہیں، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، جس کے حوالے سے چند باتیں آج کے اس درس میں اختصار کے ساتھ ذکر کرنے کی سعادت پائیں گے۔ عموماً لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ حق کی حمایت یعنی حق کا ساتھ دینا مشکل ہے۔ عموماً لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ اگر حق کا اور سچ کا اگر آپ ساتھ دیں گے تو بہت سی مشکلیں انسان کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں، لیکن اگر حق کی مخالفت کریں یا حق کو چھوڑ کر ناحق راستے پر چلیں تو زندگی آسان ہو جاتی ہے، اور حق کا ساتھ دینے میں جو مخالفت، جو آزمائش، جو دشمنی اور جو امتحانات آتے ہیں، اس سے بندہ بچ سکتا ہے کہ اگر وہ حق کا ساتھ نہ دے۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ پر درست نہیں ہے۔ حق کی حمایت انسان کے لیے حق کا راستہ ہی آسان راستہ ہے، اس لیے کہ وہ ضمیر کو مطمئن کرتا ہے، وہ دل کو مطمئن کرتا ہے، اور جو حق کے راستے پر ہوتا ہے، سچ کے راستے پر ہوتا ہے، تو یہ سچ کی حمایت کا راستہ انتخاب کرنے والوں کو طرح طرح کی آزمائشوں سے گزرنا تو پڑتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ناقابل انکار حقیقت ہے کہ جو خوش نصیب حمایت حق پر کمر بستہ ہو جائے، یعنی حق کا ساتھ دینے والا ہو جائے، اس کے سینے میں حق کی خاطر کٹ مرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص حق کے راستے کو چھوڑتا ہے انسان ہونے کی حیثیت سے، تو ہر مرحلے اس کا ضمیر، اس کی فطرت اس کو ندامت کرتی رہتی ہے، اور ہر لحظہ اس کے لیے شرمساری کا اور موت کا ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں قرآن کریم فرقان حمید نے اس بات کو ذکر کیا کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، پھر جس نے راہ خدا میں اپنا مال دیا اور وہ اللہ سے ڈرتا رہا، اور جس نے اچھی بات کی تصدیق کی، تو ہم آسان کر دیں گے اس کے لیے آسان راستے کو۔ یعنی یہ بات اس ضمن میں عرض کر رہا ہوں، جو آگے بات کرنے جا رہا ہوں اس کے لیے قرآن کریم کی یہ بات دعویٰ اور مقدمہ ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے بس چل چلاؤ کرو اور حق سے آنکھ بند کرو، حق کا ساتھ نہ دو، یا حق، کیونکہ حق کا ساتھ دینے میں مشکلوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، آزمائشوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ حق کا ساتھ انسان کے ضمیر کو اس انداز میں مطمئن کر دیتا ہے کہ نارے نمرود میں بھی اگر اس کو چھلانگ لگانا پڑے
تو وہ چیز اس کے نزدیک شہد سے زیادہ میٹھی ہو جاتی ہے۔ اور حق کے راستے کو چھوڑ کر بندہ جب حق کی مخالفت کرتا ہے تو ہر روز اس کے لیے شرمندگی کا، ندامت کا، گھٹن کا، اور اس کے ضمیر کے اندر سے اٹھنے والی اس کے لیے ملامت اور شرمندگی کا ہوتا ہے کہ وہ ہر لمحہ مرتا رہتا ہے، کیونکہ وہ انسان ہے۔ انسان کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ جب تک وہ حق اور سچ کے ساتھ چلتا ہے تو حق اور سچ کے راستے میں جتنی مشکلیں بھی آ جائیں وہ اس کے لیے پھولوں کی سیج ہوتی ہیں، اور باطل کے راستے کے اندر جس کو جب وہ جانتا ہو کہ یہ حق ہے اور میں حق کی مخالفت کر رہا ہوں تو وہ اپنی کسی انا کو باقی رکھنے کے لیے اور اپنی کسی شان کو باقی رکھنے کے لیے حق کو حق جان کر اس کا انکار کرتا ہے، تو ہر وقت اس کے لیے شرمندگی کا گزرتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ فرما دیا ہے کہ جو حق کو حق کہتا ہے ہم اس کے لیے راستہ آسان کرتے ہیں، اور جو باطل کو جانتے ہوئے کہ یہ راستہ غلط ہے لیکن اس کو گویا کہ اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے پھر ہم اس کو مشکل کے راستے پر لگاتے ہیں۔ اب آپ یہ خود دیکھ لیجئے، ہم اگر کسی سچ بات کا انکار کرتے ہیں تو صبح سے رات سے ہماری بے چینی شروع ہو جاتی ہے، رات نیند بھی نہیں آتی کہ یہ کام میں نے غلط کر دیا ہے اور یہ تو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ تو سچ کا انکار ہے۔ لیکن آپ اپنے آپ پر خود فیل کیجئے کہ جس دوران آپ حق اور سچ کا ساتھ دیتے ہیں تو چاہے دھوپ میں آپ کو چلنا پڑے، لاٹھی ڈنڈے آپ کو کھانا پڑے، پریشانیاں آپ کو اٹھانی پڑے، دنیا کی اذیتیں بھی ہوں، لیکن آپ کا ضمیر آپ کے ساتھ مطمئن ہوتا ہے کہ میں نے بڑا خوشبودار کام کیا ہے اور میں نے حق والا کام کیا ہے۔ اب دیکھیں قرآن اسی چیز کو ذکر کرتا ہے، میں پھر تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہتا ہوں، یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں۔ پہلے قرآن مجید سن لیجیے۔ قرآن کریم فرقان حمید سورۃ اللیل میں فرماتا ہے انسان کی طبیعت پر، اور یہ دیکھیں انسان کتنا خوبصورت قاعدہ، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا اور اللہ سے ڈرا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور جس نے اچھی بات کی تصدیق کی، فَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کے لیے آسانی کر دیں گے سچے راستے کی طرف۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا، جس طرح ہماری طبیعت ہو جاتی، جانتے ہیں یہ بات سچ ہے، یہ بندہ سچا ہے لیکن ساتھ نہیں دیں گے اس کا۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ ہوا اور اچھی بات کو جھٹلایا تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو ہم آسان کر دیں گے اس کے لیے مشکل کا راستہ، راتوں کی نیندیں اس کی اڑ جائیں گی، یہاں تک کہ وہ ضمیر گویا کہ ضمیر کا گلا گھونٹ دے اور کفر کی راستے پر چل جائے۔ اس لیے آپ دیکھیں حق کے راستے پر جو پھانسی کے پھندے پر بھی چڑھ جاتا ہے وہ اس پھندے کو بھی چوم لیتا ہے، لیکن میر جعفر اور میر صادق لوگ جیسے لوگ جو حق کا اور اہل حق کا انکار کرتے ہیں جانتے ہوئے کہ یہ بندہ سچا ہے، لیکن اس کا ساتھ دیں گے تو چندہ رک جائے گا، اس کا ساتھ دیں گے تو مال رک جائے گا، اس کا ساتھ دیں گے تو بڑے بڑے لوگ ہمارے مخالف ہو جائیں گے، لیکن جانتے ہیں یہ سچا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے ہم نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ اگر وہ سچائی کا ساتھ نہ دے تو ہم اس کو پھر مشکلیں اس پر آسان کریں گے۔ کیا مطلب؟ اس کو مشکل کے راستے پر اتار دیں گے اور صبح شام اس کے دماغ کے لیے، دل کے لیے بے ضمیری اور اس کے اندر سے اٹھنے والی اس کے لیے لعنتیں اور اس کے لیے شرمندگی اس کے اندر سے اٹھتی رہے گی، اور جس نے حق کا ساتھ دیا اس کے لیے چاہے دھوپ میں چلنا پڑے، مشکل میں آنا پڑے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل محو تماشا ہے لبے بام ابھی۔ اس قاعدے کو سننے کے بعد اب ہم ایک بات کی طرف چلتے ہیں، غور کیجئے۔ مشرکین جس طرح ہم بات کر رہے ہیں عیسائیت پر یا یہودیت پر یا اسلام دشمنوں پر کہ وہ سب جانتے ہیں کہ قرآن حق ہے، ان کو پتا ہے یہ بات، جیسے پہلے مشرکین کو بھی یہ بات پتا تھی، ان کو یہ پتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، لیکن وہ جان بوجھ کر ساتھ نہیں دیتے۔ اور یہ بیماری آج کل کے جیسا پرانے مشرکین کو لگی تھی آج کل کے اسلام دشمنوں کو لگی ہوئی ہے، اور اس بھڑاس اور جلن کے اندر یہ کبھی کارٹونز بنائیں گے اور کبھی اس بھڑاس اور جلن کے اندر جو اندر سے ان کو ملامت مل رہی ہے نا کہ تم غلط کر رہے ہو اور تمہارے پاس انکار کی کوئی دلیل نہیں ہے رسول کریم کی رسالت کی، قرآن کی،
ابھی میں آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہوں. تو ابھی اس بڑھاس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں جی؟ قرآن کریم کو جلاتے ہیں. قرآن کریم کا جلانا ان کے ذہنی وحشت اور ان کی دماغی اس کمزوری اور بیماری کی دلیل ہے کہ ان کے اندر سے ایک حق کی مزاحمت ہو رہی ہے، لیکن وہ حق کو قبول نہیں کرنا چاہتے، اس سے منہ موڑنا چاہتے ہیں. تو پھر غصے کے اندر کبھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے خاکے بنا دیے، کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قرآن مجید کو جلا دیا. اس کو مزید کلیئر کرنے کے لیے آپ غور کریں گے تو ہم چلے جاتے ہیں حضور کے دور میں. غور کیجیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک ہے اور حضور کی سچائی کی خبریں آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کی طرح عرب کے گرد و نواح کے ماحول میں آہستہ آہستہ وہ خوشبو پھیل رہی ہے. لوگوں کو خبر لگ رہی ہے ہاں مکہ میں ایک شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور وہ مشرکین مکہ کے بتوں کے آگے سجدہ نہیں کرتا ہے، وہ ایک خدا کو مانتا ہے. اب یہ باتیں مکہ سے نکل کر دور دور عرب کے علاقوں میں آہستہ آہستہ اس کی آواز پہنچ رہی ہے حضور کی. اور حج کا موسم وہ تھا کہ جس میں سارے عرب کے لوگ حج کرنے کے لیے، بھلے مشرک اور کافر تھے لیکن دین ابراہیمی کے حوالے سے جو ایک شعور تھا اس قوم میں، وہ حج کے لیے آتے تھے. یہ بات مشرکین کے لیے سب سے بڑی درد سر بنی. مکہ میں جو رہنے والے تھے جیسے ابو جہل ہے، ولید بن مغیرہ ہے، انہوں نے کہا یار یہ باہر سے جو اتنے سارے لوگ حج میں آئیں گے تو ان کو تو خبر تو پہنچ چکی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ اس خطے میں امین و صادق بھی رہے ہیں اور سارا مکہ ان کو امین و صادق اور سچا بھی کہتا رہا ہے، لیکن وہ مکہ کی پرانی روایت کا انکار کرتے ہیں، شراب کا انکار کرتے ہیں، بدکاری کا انکار کرتے ہیں، بت پرستی کا انکار کرتے ہیں. تو اگر یہ باہر سے جو قافلے آئیں گے اور وہ ان سے براہ راست ملنا شروع کریں گے تو سب مسلمان ہو جائیں گے، تو ان کو روکیں کیسے؟ اب آپ دیکھیں یہ قرآن جو کہہ رہا تھا نا کہ جس نے حق کو حق جان کر رکھا اور اس کا ساتھ نہ دیا تو ہم اس کے لیے مشکلیں بنا دیں گے. جو قرآن کریم یہاں ذکر کر رہا ہے نا کہ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، سچائی کا انکار جس نے کیا. اب یہ خود کافر جانتے ہیں کہ جناب جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام امین و صادق ہے. اب ان کی ایک شورا بیٹھ گئی حج کے موسم سے پہلے کہ پہلے کوئی پلاننگ کر لو تاکہ جو بھی مکہ میں انٹر ہوگا تو ہم اس کو کہیں گے کہ بھئی فلاں آدمی کے قریب نہیں جانا. تو ہم عرب کے جو لوگ آ رہے ہیں ان تک کچھ نہ کچھ بات تو نبی پاک کی پہنچ رہی ہے، تو ہم ایسا کیا طریقہ اختیار کریں کہ لوگ مکہ میں آنے والے ان سے نفرت کریں، ان سے ملیں نہیں اور ان سے دور رہیں. تو اب ان کی گویا اور ان سے بدزن ہو جائیں. لیکن جو ان کو دیکھے گا وہ تو عاشق ہو جائے گا، ان کا اخلاق ایسا ہے، ان کا کردار ایسا ہے، ان کی باتیں ایسی ہیں، ان کا کلام ایسا ہے. یہ بڑی دلچسپ واقعہ ہے حدیث کے اندر، آپ سنیں بڑا ذوق پائیں گے آپ. اور اسلام کی حقانیت کا دروازہ یہیں سے کھلتا ہے. اس کے بعد ہم قرآن کے اندر داخل ہو کر وہ آیتیں آپ کے سامنے پڑھیں گے. غور کیجیے. اب ان کے جو بڑے بڑے سمجھدار قسم کے اور مشرکین مکہ کے جو ہے جہاں دیدہ جو بڑے نباز لوگوں کو سمجھتے تھے، ان کے سرداروں نے سر جوڑ کر ایک میٹنگ کی کہ لوگوں کے ہم کیا منفی پروپیگنڈا کریں اور کیا ہم غلط فہمی پھیلائیں کہ لوگ مکے کے اندر آئیں تو وہ نبی پاک سے ملے نہیں، کیونکہ خبر تو ان کو پہنچ چکی ہے کہ ایک بندے نے پورے معاشرے کی مخالفت کر دی ہے اور وہ تنہا کھڑا ہے 1 2 10 15 آدمیوں کو لے کر. لیکن یہ سارا مکہ جو ہے اس کے پاس اس کی دلیل کا جواب نہیں ہے. تو اب ہم کیا کریں؟ تو اب جو ان میں سب سے زیادہ سیانہ تھا نا، سمجھدار بڈھا ولید بن مغیرہ، اس نے اس میٹنگ کو گویا کہ اس کو ہیڈ کیا اور اس نے کہا کہ چلو ہم بات کرتے ہیں ذرا، کیونکہ ابھی موسم عرب باقی ہے حج کا. تو کس کس نے اپنے ذہن میں کیا کیا ایسا منفی منصوبہ بنایا ہوا ہے جس کو ہم فضا میں چھوڑیں تو وہ کامیاب ہو جائیں اور لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ جائیں، ہمارا کام ہو جائے. تو تم ذرا بتاؤ. تو ولید بن مغیرہ جو بوڑھا بھی تھا، سمجھدار بھی ان میں بہت زیادہ تھا، اس نے سب کو بٹھایا اور اس نے پوچھا کہ ذرا مجھے بتاؤ کہ تم اپنی طرف سے کیا رائے اور کیا کہو گے. ایک نے کہا کہ ہم ان کو کاہن کہیں گے، ستارہ پرست، کہ وہ ستاروں سے جناب جو ہے کہ وہ فال نکال کر لوگوں کے لیے، کیونکہ حضور کے کہا ہوا ہر بات صحیح ہو جاتی تھی، تو کہا کہ ہم یہ پروپیگنڈا کہیں گے کہ بھائی وہ ایسے تو
کاہن جو لوگ ہوتے ہیں ستارہ نجومی وہ تو باتیں کرتے ہیں تو جواب دیتے ہیں, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے ان میں, بس وہ ایک کاہن اور نجوم ہے تو نجومی ہے, تو ہم ایسی بات کریں گے تاکہ لوگ کہیں گے چلو ٹھیک ہے, اچھا یہ تو ایسے لوگ تو معاشرے کے اندر ہوتے ہیں, تو لوگوں کی توجہ اس طرف زیادہ نہیں جائے گی. تو ایک بندے نے, ایک سردار نے اس میٹنگ کے اندر ولید بن مغیرہ سے کہا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جو حاجی آ رہے ہیں ان میں یہ پروپیگنڈا کیا جائے کہ یہ جو محمد ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم یہ کاہن ہے معاذ اللہ. تو ولید بن مغیرہ کیونکہ اندر کی میٹنگ تھی نا, تو بعد میں جو ان میں مسلمان ہوئے انہوں نے یہ باتیں بتائی کہ ہم نے منصوبہ کیا بنایا تھا, لیکن جن کے دل میں بعد میں اللہ رب العالمین نے اسلام کی روشنی پیدا کی. کہتے ہیں کہ جب یہ کہا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کاہن ہے, تو ولید نے جواب دیا کہ خدا کی قسم وہ کاہن نہیں ہے, ہم اس بات پر لوگوں کو کنوے نہیں کر پائیں گے. اگر ہم یہ دعویٰ کر دینا کہ وہ کاہن ہے تو لوگ ہمیں جھوٹا بولیں گے, کہیں گے کیوں؟ تو کہا کہ اس لیے کہ وہ کاہن نہیں ہے, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کاہنوں والا نہیں ہے, اس میں گنگناہٹ ہوتی ہے, وہ ایک مجہول کلام ہوتا ہے. ابے تو نے دیکھا نہیں جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم پانی ہو جاتے ہیں, تو کاہن کہیں گے تو ثابت کیسے کریں گے؟ تو یہ بات تو ختم ہو گئی کہ کاہن ان کو نہیں کہا جاتا, کیونکہ جو دعویٰ کرو گے تو پھر وہ ثابت بھی کرنا, اگلا اگر کہے گا یار تم ہی جھوٹے ہو, وہ تو کاہن نہیں, ان کے کلام تو بالکل فصیح ہے. اور جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو کہا ہم تو خود دیوانے ہو جاتے ہیں, تو ہم ان کو کاہن تو نہیں کہہ سکتے. چلو یہ جو آپشن تھا یہ ریجیکٹ ہو گیا کہ وہ کاہن نہیں ہے. اچھا, اب دوسرے نے کھڑے ہو کر کہا کہ جناب جو ہے ہم ایسا کہیں گے کہ وہ دیوانہ ہیں, اور مشہور کر دیں گے کہ جناب وہ دیوانے ہیں الیاذ باللہ, وہ دیوانہ جیسا بات کرتا ہے الیاذ باللہ, اس طرح وہ ہیں. تو ولید بن مغیرہ کیونکہ ہیڈ کر رہا تھا تو وہ تجویز جو بالکل میچیور ہوں گے اس میں, تاکہ یہ نہ ہو کہ تو کچھ الگ بات ان کے بارے میں کر رہا ہو, تو الگ کر رہا ہو, تو الگ کر رہا ہو. میٹنگ اس لیے کر رہے ہیں کہ سب ایک ہی بات ان کے بارے میں کریں گے, تاکہ جو آنے والا بندہ ہے وہ یہ تو سمجھے کہ بھائی سب ایک ہی بات کر رہے ہیں, لیکن بات ایک کرنے سے کام نہیں چلے گا, بات کو ثابت بھی کرنا ہوگا. تو کاہن تو ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان کا کلام فصیح ہے. اچھا, دوسرا یہ کہ دیوانے کی تم بات کر رہے ہو, تو ولید بن مغیرہ نے اس کو بھی رد کر دیا کہ دیکھو یہ ایسی بات نہیں, اس کو ثابت کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا, اس لیے کہ ان میں دیوانگی کی کوئی نشانی نہیں ہے, کیونکہ نہ تو ان کے اعضاء دیوانوں کی طرح کانپتے ہیں, نہ ان کے منہ سے گویا کہ کوئی چیز گرتی ہے, نہ وہ محمل اور بے معنی بات کرتے ہیں. جب وہ اٹھ کے جب وہ تو چہرہ دکھاتے ہیں تو اگلا پانی ہو جاتا ہے, وہ دو جملے بولتے ہیں تو اگلا اسیر ہو جاتا ہے. تو دیوانہ والا بھی جو آپشن تھا وہ ریجیکٹ ہو گیا. پہلے کاہن والا ریجیکٹ ہوا, اس کے بعد دیوانہ والا بھی جو کانسیپٹ تھا وہ ریجیکٹ ہو گیا. اچھا, اب ولید نے کہا کہ تم سوچو. ایک نے کہا کہ جناب ان کے کلام میں شاعری کا رنگ ہے, وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنذِرْ وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. تو یہ جو رنگ ہے نا یہ شاعری ہے, تو ہم کہیں گے جناب ہاں بس یہ ایک شاعر ہے. تیسرا آپشن کیا آیا؟ کاہن والا تو ریجیکٹ ہو گیا, دیوانہ والا ریجیکٹ ہو گیا. تیسرا آیا کہ جناب ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو ہے وہ شاعر ہیں. ولید نے تھوڑی گہری سوچ کی کہ اس کو ہم ثابت کر پائیں گے. اس نے کہا یہ بھی غلط ہے, یہ بھی نہیں ہو سکتا. کہنے لگے کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس نے کہا دیکھو جو عرب والا تو ہر بندہ شاعر ہوتا ہے, کیونکہ عرب والے کو اپنی زبان پر بڑا عبور ہے اور بڑی ان میں ایک دوسرے کے لیے عزت اور وقار, جس طرح ہمارے وہاں ایک دوسرے کی عزت, جس کی لباس اچھا ہو, گاڑی اچھا ہو اور جس کا رہن سہن اچھا ہو تو لوگ کہتے ہیں ذرا معزز ہے. تو عرب کے اندر یہ تھا کہ جس کی زبان بڑی فصیح ہو, اور اس کو پرانے جو عرب کے شعراء ہیں ان کو فصیح اور بلیغ جو عربی زبان ہے, کیونکہ ان کو ناز ہی اپنی زبان پر تھا اور زبان بھی اتنی بڑی ہے عربی. تو انہوں نے کہا جناب جو ہے کہ اگر ان کو شاعر کہا جائے تو کہا یہ تو سب سے مشکل ہے, اس کو ثابت کیسے کریں گے ولید مغیرہ؟ اس نے کہا کہ اس لیے کہ عرب کا آنے والا ہر شخص جو ہے وہ شعر کی جملہ صنفوں اور اس کی قسموں کو جانتا ہے, لیکن جب یہ کلام کرتے ہیں تو یہ کلام شاعری کی صنفوں سے اوپر درجے کا ہے. اور اگر تم شاعر بول دو گے نا تو لوگ سننے آئیں گے ان کو پھر, کیونکہ وہ فصاحت کو سننے کے حریص ہیں, اور لوگ فصاحت سننے کے جناب رسیاں ہیں, لالچی ہیں. جب ان کو پتہ چلے گا کہ یہ جناب شاعر ہیں تو جب آ کر سنیں گے تو وہ کہیں گے کہ جناب ایسی ردیف, ایسا قافیہ, ایسے علم و عروض کے قواعد یا شعر کی یہ قسمیں صنفیں تو ہم میں نہیں ہیں. وہ تو مطیع اور غلام ہو جائیں گے, او بھائی یہ بات تو نہیں کرو, شاعر تو نہیں کہہ سکتے.
تو تیسرا آپشن بھی ریجیکٹ ہو گیا. اب یہ کافروں کی میٹنگ ہو رہی ہے حضور سے روکنے کے لیے. آج جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے نا, آپ سمجھ رہے ہیں بالکل. دیکھیں کنیکشن اس دور میں کیا ہو, یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ فرماتا ہے یہ کافر جو ہے نا اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں. یہ سورج کو کوئی پھونک مار کے بجھا سکتا ہے؟ مجھے بتائیے آپ. سورج جو ہے یہ اس کو پھونک کے کوئی بجھا سکتا ہے؟ یہی مثال سورج کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسلام کی ہے. اور اس دور میں بھی کفار بھائی حق قبول کر لو نا, جو قرآن کی آیت میں نے پہلے پڑھی ہے. وہ جانتے حق قبول کریں گے تو بڑی ریاستیں جو ہمیں چندہ دیتی ہیں جن کے سائے میں ہیں ہمارے لیے بڑی مشکل کھڑی ہو جائے گی. تو اللہ فرماتا پھر ہم ان کے لیے مشکل کا راستہ آسان کریں گے کہ وہ گھٹ گھٹ کے مریں گے. اور جن کے نزدیک جیسے صحابہ تھے, ان کے نزدیک حق کو جب انہوں نے قبول کر لیا تو کیا قیصر ہے اور کیا کسریٰ ہے اور کیا بدر میں کافر ہیں, کیا احد میں ہے, ان کے لیے آگ کا سمندر عبور کرنا کوئی مشکل نہیں رہا. یہی قرآن کریم فرقان حمید نے یہاں پر ذکر کیا کہ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, کہ جس نے حق کا ساتھ دیا. اور آج بھی یہ ہے. اب آپ دیکھیے کہ جو شہادت کا جام پیتے ہیں نا, ان کے لیے ہمیں لگتا ہے یہ کیا ہو گیا, ان کے نزدیک ایک مسئلہ ہی کچھ نہیں ہوتا. جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اسی آیت کا ترجمہ آپ دیکھ لیجئے نا کہ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا اور اللہ سے ڈرا اور حق بات کی اس نے تصدیق کی, اس کے لیے ہم سچے راستے کو اور اس کے لیے اس اچھی بات کی تصدیق کی تو ہم آسان کر دیں گے. اس کے لیے آسانی کا راستہ یہی تھا کہ انہیں جانا انہیں مانا. تو گویا کہ یہ ایک اس کی کیفیت بن جاتی ہے. اب تیسرا آپشن بھی انہوں نے مختصر جلدی کرتا ہوں کہ ریجیکٹ کر دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا. پھر ولید سے کسی نے کہا کہ ہم ان کو جادوگر کہتے ہیں. چوتھی بات آئی کہ سب کو کہیں گے نہیں جاؤ بھائی, یہ تو ٹھیک ہے ان کی باتیں آپ نے سن رکھی ہوگی, اور کیونکہ باتیں تو پہنچ گئی تھی دور دور تک, لوگ قافلے آتے جاتے, انہوں نے کہا جناب یہ تو بڑا انقلاب آ گیا ہے, انہی میں سے ہیں, اعلیٰ خاندان کے ہیں, شکل و صورت میں بہت اعلیٰ ہیں اور زبان بڑی فصیح ہے, سارے بس 10-15 لوگ ان کے ساتھ ہیں, بت پرستی وہ کرتے نہیں ہیں, اور مکہ بت پرستی سب سے بڑا کام تھا اس کا. تو انہوں نے کہا چلو جادوگر کہتے ہیں. تو ولید بن مغیرہ نے کہا, اس آرا کو بھی اس نے مسترد کر دی, اور اس نے کہا کہ جناب یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے, اس لیے کہ ہمارے وسیع تجربے سے یہ ہے کہ جب وہ کلام کرتے ہیں تو جادوگر کے کلام میں بے چینی گھٹن ہوتی ہے, لیکن جب وہ کلام کرتے ہیں تو اس میں مٹھاس ہوتی ہے. جب اس سب کی یہ بھی آپشن ریجیکٹ ہو گیا تو سب نے کہا ولید بن مغیرہ سے تم ہی بتا دو پھر کیا کریں, ہم نے تو کیونکہ تم یہ ہماری جو آج کی میٹنگ ہے اس کو تم ہیڈ کر رہے ہو, تو جب یہ چاروں آپشن غلط ہیں تو پھر ہم کیا کریں اور کیا بات جناب جو ہے کہ ہم بتائیں, اور یہ بات تم ہی بتا دو کہ کیا بات کرنی چاہیے اور کیا ہم ایسی بات کو پھیلائیں کہ جس کے لیے تمام معاملات ہو جائیں. انہوں نے کہا جناب جو ہے کہ وہ ایسا کرو کہ ہاں یہ آپشن بس ٹھیک ہے کہ ہم جو ہے نا وہ ان کو جادوگر کہتے ہیں اور بس یہی کرو. اب طوطے کی طرح سب جو ہے وہ جادوگر 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 کہہ کر رٹتے رہے, اور ایک دوسرے سے ملتے تھے نا تو آنکھیں نہیں ملا سکتے تھے, کیونکہ جو جادوگر کہا ہے اس کو ثابت کرنا ہے. تو ایک دوسرے کے ساتھ ملتے تو تھے, لیکن جب اس نظریے پر بات آتی تو سر جھکا, ہاں ٹھیک ہے جادوگر ہی کہیں گے, لیکن وہ نظر نہیں ملا سکتے تھے. یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت تھی, اور قرآن نے یہی کہا ہے کہ ان کے لیے مشکل, یعنی ہے عرب تو سچائی میں ایسے مشہور تھے, لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو حق بات کر رہے ہیں, انہوں نے حق کی مخالفت کی ہے. تو قرآن نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ جو وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى, جو سچی بات کو جھٹلاتا ہے نا, فَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى, ہم اس کے لیے مشکل کو آسان کر دیتے ہیں. تو ایک ایک کافر چہرے پر بوجھ ہوتا تھا ان کے, اور سر ایک دوسرے کے لیے جھکا ہوتا تھا, بک بک تو کر رہے ہوتے تھے, طوطے کی طرح رٹ رہے ہوتے تھے کہ وہ جادوگر ہے جادوگر, لیکن ان کی اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ایک دوسرے سے نگاہ ملا کر یہ الزام حضور کے لیے کہہ سکیں. تو یہ وہ چیز تھی کہ جب حق کا انکار کیا اور حق کو دبانے کے لیے جھوٹا منفی پروپیگنڈا کیا, تو ان کا ضمیر ان کو اتنا ملامت کرتا تھا کہ وہ آنکھیں ایک دوسرے سے ملا نہیں سکتے تھے. یہی حال آج یورپ کا ہے کچھ بھی نہیں ہے, تو کبھی خاکے بنا دیتے ہیں, تو کئی جناب جو ہے کہ وہ قرآن کریم کو جلا دیتے ہیں. تو یہ میں نے ایک
کنیکشن صرف بات کو آگے بڑھانے کے لیے جوڑا ہے کہ ایسا دور عرب کے اندر بھی ہوتا رہا ہے۔ اب آئیے قرآن مجید فرقان حمید پر ایک آخری بات کرتے ہیں۔ یہ جو بات میں نے کی ہے نا، اس کو ٹھنڈے دماغ سے جا کر گھر میں جب آپ چلے جاؤ، جب یہ خاکہ آپ لوگوں کو یاد رہے، تو پھر آپ غور کرنا کہ کیا مضمون آج ڈسکس ہوا ہے۔ اس وقت شاید آپ کو تھوڑی تھکن لگ رہی ہوگی، لیکن آپ اگر اس کو تھوڑا دیر خاموشی سے اکیلے میں ہوں گے، سنیں گے نا، تو یہ ایمان کی مضبوطی کا باعث ہوگا۔ اس لیے کہ قریش مکہ نے اس حوالے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کی بہت زیادہ کوشش کی۔ وہی مرض جو اس زمانے میں بغض و حسد کا کافروں کو لگا تھا نا، وہ آج اسلام دشمن ان لوگوں کو لگا ہوا ہے۔ چاہیے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام حق کو قبول کر لیں، قرآن کی حقانیت کو قبول کر لیں۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے قرآن کریم کی حقانیت کی طرف۔ قرآن کی حقانیتوں میں ایک تو جو زبان کو جانتا ہو تو قرآن کا طرز کلام ہی ایک معجزانہ ہے اور ایک انقلاب ہے کہ اس طرح کا کلام آج تک اس زمانے کے اندر کسی بشر نے نہیں کیا۔ ایک مضمون، ایک کیفیت، ایک باتوں کو بیان کرنے کے لیے ایسے الفاظ کا بھی انتخاب نہیں ہوا۔ میں مشکل نہیں کرتا، کل میں یہاں سے جب گیا تو کچھ دوست مجھ سے کہنے لگے بہت مشکل تقریر تھی۔ میں نے کہا یار میں نے تو 10 مثالوں سے بھی اس کو سمجھایا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں اسی طرز پر چلتا، لیکن چلو اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ آئیے میں پھر واقعات کے ضمن میں ان چیزوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میری طبیعت یہ ہوتی ہے کہ واقعہ سمجھانے سے پہلے مقدمہ سمجھایا جائے، لیکن اگر مقدمہ سمجھنے میں اور دعویٰ سمجھنے میں کچھ دقت ہوتی ہے تو یقیناً یہ ہمارے لیے آزمائش ہے، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور واقعات کی طرف آتے ہیں تاکہ جو کہنا چاہتے ہیں وہ بات سب ٹو دا پوائنٹ سمجھ لیں آپ۔ میں چاہتا تھا کہ کلاس کے طرز پر اس کو سمجھا جائے، لیکن اگر اس کو اس طریقے سے سمجھنا مشکل ہے تو پھر ہم ٹو دا پوائنٹ واقعات کے ضمن میں اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہم جو قرآن کی حقانیت پر بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس کو دوسرے سادے رنگ میں بیان کرتے ہیں جس کو ہر دوست محسوس کرے گا۔ قرآن کریم اللہ رب العالمین جل وعلا کا یہ کلام جس پر کئی اعتراضات، جس طرح کہ کل میں نے کتابت پر تھوڑی سی بات کی تھی، کیسے لکھا گیا، کیا لکھا گیا، تو اس سے آپ جانتے ہیں کہ کھسیانہ بلی کھمبا نوچے۔ بلی جب باولی ہو جاتی ہے تو وہ درخت کو پنجے مارتی ہے۔ تو ان حضرات کے پاس قرآن کے جو بیسک اور جو ضروری چیز ہے اس پر کوئی ان کے پاس اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، ادھر ادھر سے بات کرتے ہیں۔ 700 حافظ کیسے ہو گئے، یہ حافظ کیسے ہو گئے، وہ حافظ کیسے ہو گئے، قرآن اس دور میں کیسے لکھا گیا، کیسے ثابت کیا گیا۔ تو یہ بھی ایک جھوٹ اور اپنی علمی کلاشی ہے۔ وہ زمانہ ہی حفظ کا تھا، لکھنے کا تو تھا ہی نہیں۔ وہاں تو عام بچہ بھی بڑی بڑی چیزیں زبانی یاد کر لیتا تھا، اور یہ تو اسلام جو اسلام لا چکے ہیں ان کے نزدیک کسی چیز کی قدر دنیا کے مقابلے میں آخرت اس لیے برکت رکھتی ہے کہ اگر اس پر اللہ رسول راضی ہو جائے تو یہ تو ان کے نزدیک جرنل بات تھی کہ اتنی موٹی کتاب ہے، زبانی یاد کرنی وہ کر لیتے تھے، لکھنا ان کا کام نہیں تھا، زبانی وہ ہزاروں اشعار کے قصیدے یاد کر لیتے تھے۔ تو یہ تو اس معاشرے کا حصہ تھا، لیکن جب اسلام لے آئے اور اسلام نے یہ کہا کہ اس کتاب قرآن کو یاد کرنا رب کو راضی کرنا ہے تو اس کے لیے تو وہ گردن کٹانے کے لیے تیار تھے۔ تو مجھے بتائیے وہاں حفظ سے ان کو روکنے کے لیے کیا چیز بن سکتی تھی؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے، عام غیر مسلم بھی چیزوں کو یاد کر لیتا تھا، یہ تو مسلمان تھے، یہ تو جناب اپنی گردن کٹانے میں آسرا نہ کریں کہ اللہ کی رضا کے لیے، تو جب رب کی رضا ہو کہ جناب اس کو یاد کیا جائے تو یہ اس سے کیسے پیچھے رہ سکتے تھے؟ دوسری بات یہ کہ ان میں عادت تھی مسابقت کی، نیکی میں بڑھنے کی عادت تھی۔ اگر دوسرے نے ایک نیک کام کیا ہے تو اگلا اس سے بڑا نیک کام کرے گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، خدا کے قریب ہونا چاہتا ہے، وہ اس کتاب کو زیادہ یاد کرے۔ تو یہ ماحول، اور میں نفسیات بتا رہا ہوں ان لوگوں کی۔ اب بتائیے کہ جب نیکی کا ایک ذوق ہو، مسابقت کی عادت ہو، اور پھر جس معاشرے میں رہتے ہیں وہ معاشرہ ہی حفظ کا ہے، تو ان تمام چیزوں کو جمع کر دیا جائے تو یہ سوال کیسے کھڑا ہو سکتا ہے کہ قرآن کو یاد نہیں کیا گیا؟ آج کا دور دیکھیے، چھوڑیے وہ تو صحابہ ہیں، وہ تو براہ راست حضور کے چہرے سے نور لے رہے ہیں، وہاں تو ان کے دل کے آئینے پر ذرا بھی غبار نہیں ہے، کیونکہ سامنے نبوی سورج ان کو فیض دے رہا ہے اور براہ راست وہ فیض لے رہے ہیں۔ ہمارا یہ معاشرہ 15 صدیاں گزر چکی ہیں، ہزارہا ہوس کے غبار سے ہمارا ایمان کا آئینہ میلا ہو گیا ہے، لیکن آپ کسی بھی محلے میں جاؤ لاکھوں حافظ ملیں گے آپ کو۔ میں پوچھتا ہوں، ان کو تو چھوڑیے، ہمارے ہندو پاک اور عجم میں حفظ تو ہمارا معیار ہی نہیں ہے، ہم تو ایک بات یاد کرتے ہیں وہاں جا کے بھول جاتے ہیں۔ تو آج
ہمارا کلچر، ہمارا مزاج، ہماری نفسیات یہ ہے کہ ایک بات یہاں یاد کریں، جہاں میں لے جانا چاہ رہا ہوں وہاں تک اپنی عقل کو پہنچانے کی کوشش کریں ذرا، جو میں آگے تاکہ میں کچھ اور پرواز ہم پکڑیں۔ ہمارا یہ جو آج کا معاشرہ ہے، ہمارے یہاں پر حافظہ اتنا کمزور ہے کہ یہاں ایک بات کرو تو وہاں جا کر بندہ بھول جاتا ہے۔ تو یہاں کے لوگ قرآن کے ایسے رسیہ اور ایسے عاشق نکلے کہ ان کے بچوں نے قرآن یاد کر لیا، تو عرب والے تو ان کا بچہ بچہ پہلے ہی حفظ کا عادی تھا، تو وہ قرآن سے کیسے باہر رہ سکتے تھے؟ بات سمجھے؟ تو لہٰذا اسلام دشمنوں کا یہ بات کرنا چاند کو تھوکنا ہے، اور کہ کیسے حافظ ہو گئے، یہ تو وہ قرآن نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ میں نے کہا ٹھہر جاؤ، زندگی رہی، آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں ہاں، اور اپنے مقتدیوں کو تیار کر رہے ہیں، ان کا ذہن بنے گا تو پرواز انشاءاللہ کریں گے اس موضوع کی طرف۔ آپ غور کیجئے، یہ بیسک میں صرف آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ قرآن کریم کے اللہ کا کلام ہونے کی دلیلوں میں سے خدا کی قسم اگر آپ دیکھیں نا تو تنہائی میں دھاڑے مار کر روئیں خوشی میں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور اللہ نے قرآن عطا فرمایا جس میں قرآن نے غیبی باتیں کی ہیں اور وہ ہو بہو آگے زمانے میں ٹھیک ہو کر آئی ہے۔ چلو آسان کرنے کے لیے میں ذوق اور زبانوں پر شہد انڈھیلنے کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، جس زمانے میں میرے بزرگوں دوستوں قرآن اتر رہا تھا نا، ابھی حضور نے خدا کی قسم یہ بات کرتے ہوئے مجھ سے بات ہی نہیں ہو پا رہی ہے، یہ اتنا، یہ ایسا مضمون ہے کہ بندہ اس کو خاموشی سے محسوس کر کے اس کی لذت کو پاتا رہے، کیونکہ اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس نہ وہ جذبات ہیں نہ ہمارے پاس وہ الفاظ ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، آپ ذرا غور کیجئے، میں 10-15 منٹ میں اس بات کو سمیٹتا ہوں۔ جس زمانے میں قرآن اتر رہا ہے نا، ابھی حضور نے اعلان کیا اور 6 سال گزرے ہیں۔ کتنے؟ آپ میرا ساتھ دیتے رہیں گے تو ہم ایک دوسرے کے سہارے چلیں گے۔ ہاں، یہ بہت محبت والا سفر، اور اس میں بندہ رک جاتا ہے نظارہ دیکھتے ہوئے، تو اگلا ہاتھ پکڑ کے چلو بھائی، منزل آگے آگے چلو، ابھی یہ تو کوئی نظارہ نہیں، نظارے تو آگے آئیں گے۔ تو اسی طرح آپ ذرا ذہنی کنیکشن اور رابطہ رکھیے ہمارے ساتھ، تو ہم تھوڑا آگے چلیں۔ ابھی کچھ نہیں ہوا ہے، ابھی آگے آپ دیکھیں گے کہ قرآن آنکھ والا تیری جوبن کا، اب آپ قرآن کو چومیں گے تو لذت کچھ اور آئے گی، خدا کی قسم۔ ابھی آپ اللہم صلی علی محمد، کیا خدا کی سچی کتاب، آپ قرآن کو اٹھا کر اس کے صفوں کو دیکھیں گے تو لذت اور آئے گی آپ۔ اب آئیے اس پر پریکٹیکل دیکھیں۔ آپ حضور علیہ السلام 23 سال آپ نے دین کی تبلیغ کی ہے نا، کیونکہ آپ میں سادہ لوگ ہیں تو پھر مجھے پیچھے جانا پڑتا۔ 23 سال کی نا، 13 سال مکے میں رہے، اعلان نبوت 40 سال میں کیا، 13 سال مکے میں رہے اور 10 سال مدینہ میں، کتنے ہو گئے؟ 23 سال۔ اس 13 سال میں مزاحمت ہی تھی مکے کے اندر، بدر تو بعد میں ہوئی، جہاد ہجرت کے بعد ہوا ہے، ادھر تو اب صرف برداشت تھا، جو بول رہا ہے سن رہے ہیں، چپ۔ صحابہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اجازت دیں، ان کا ہم منہ توڑ دیں، فرمایا چپ، کچھ نہیں کرنا۔ ایک صحابی کو ڈنڈا مارا، اس کی ٹانگ توڑ دی انہوں نے۔ عبد الرحمن بن عوف حضرت عمر یا رسول اللہ اجازت دیجیے ان کو کہ ان کے پورے ہم محلے خالی کروا دیں، فرمایا خاموش، پٹی باندھو، گھر میں رہو، بولنا کچھ نہیں۔ یہ 13 سال صرف مشقتوں کو برداشت کرنے کا تھا، اخلاق کو۔ اس 13 سال کی بات کر رہا ہوں، ہجرت ابھی نہیں ہوئی ہے، اعلان نبوت کو 6واں سال ہوا ہے، اور مسلمان مشقت کی چکی کے اندر ہیں۔ ایک آ رہا ہے تانا دے کر بھاگ جاتا ہے، ایک آتا دھکا دیتا ہے، ایک آتا ہے گالی دے کر چلا جاتا ہے۔ مارکیٹ میں چلے جاؤ مال لینے کے لیے تو اگلے کو 1 درہم، ان کو کہتے 10 درہم۔ اتنا جکڑ دیا ہے مسلمانوں کو۔ 6واں سال ہے مسلمانوں کا، اور اس میں عام لوگ نہیں، سید الشہداء اسلام میں آ چکے ہیں، حضرت عمر آ چکے ہیں، حضرت صدیق اکبر تو ہیں، حضرت عبد الرحمن، عبداللہ بن مسعود، ایسے جلیل القدر جن کا نام لینے سے آج اسلام باقی ہے۔ میں تو کہنا چاہتا ہوں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کا معیار یہ ہے کہ آپ کا ایک ایک صحابی آپ کے دور میں اتنا با کمال تھا کہ اس میں اگر کمی تھی تو صرف نبی ہونے کی تھی بس، ورنہ وہ روحانیت کی اس معراج پر تھا۔ اب آپ دیکھیے، یہ اعلان نبوت کا 6واں سال ہے میرے دوستوں بزرگوں۔ اب قرآن کی آیتیں اتر رہی اس زمانے میں جس زمانے میں سننے والے چند لوگ ہیں، گنتی پر 1 2 3 4 5 6 7 8 گنتی کے لوگ ہیں، سننے والے گنتی کے لوگ، ماننے والے گنتی کے لوگ ہیں، اور 100 گنا سامنے جو ہے مخالفت کرنے والے لوگ ہیں، اور ہر غلطی کو پکڑنے والے لوگ ہیں کہ پکڑ کر پروپیگنڈا کر دیا جائے اور ان کا کام رک جائے۔ اس زمانے میں پوری دنیا 2 سلطنتوں کے درمیان دبی ہوئی ہے،
جب نزول قرآن ہو رہا ہے، ایک سلطنت روم ہے اور ایک جو ہے سلطنت ایران ہے۔ یہ جو ایران کی سلطنت ہے، جس کو پرشین امپائر آپ کہتے ہیں، یہ آگ پرست تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، مجوسی تھے۔ اور یہ جو سلطنت روم ہے، یہ کرسچن تھے، عیسائی تھے، آسمانی دین کے ماننے والے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اب کچھ بھی ہو، ایک لحاظ سے دیکھیں، رابطہ تو ہے نا کہ نبوت کا تصور ان میں بھی تھا، کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے تھے، خدا کا تصور ان میں بھی تھا، وحی کا تصور ان میں بھی تھا، کتابوں کا تصور ان میں بھی تھا۔ تو یہ چیزیں مسلمانوں میں سملر تھی، مکہ کے مسلمانوں میں اور روم کے درمیان یہ چیز سملر تھی، کیونکہ یہ ادھر بھی نبوت کے قائل ہیں، ادھر بھی نبوت کے قائل ہیں، مانا کہ وہ حضرت عیسیٰ کی بات کر رہے ہیں، لیکن وہ سسٹم کو مان رہے ہیں کہ ابراہیم ہیں، موسیٰ ہیں، داؤد ہیں، اور وہی آتی ہے، اللہ کتاب اتارتا ہے، قیامت کا دن ہے، یہ تمام چیزیں۔ وہ الگ بات ہے کہ یہ حضور کو نہیں مان رہے، لیکن جو دین کا بیسک اسٹرکچر ہے نا، جو شکل ہے، اس کو وہ مان رہے ہیں۔ لیکن یہاں جو سامنے والے لوگ ہیں، وہ تو نہ وحی کو مانتے ہیں، نہ آسمان دین کو مانتے ہیں، انہوں نے تو بس جو مٹی کے بنا دیے بت اس کو مانتے ہیں۔ تو وہ ان کے بھی مخالف تھے، ان کے بھی مخالف تھے۔ اب سلطنت روم کی لڑائی کس سے ہو رہی ہے؟ مکہ والوں کی برادری مشرکوں سے، کیونکہ کسرا کے جو لوگ تھے وہ کون تھے؟ آگ کو پوجتے تھے، ان میں وحی کا، نبوت کا کوئی تصور نہیں تھا، ان میں بھی نہیں تھا، مکہ والوں میں نہیں۔ تو یہ آپس میں ذہنی طور پر بھائی تھے، ٹھیک ہے جی۔ مسلمان وحی کو مانتے ہیں، نبوت کو مانتے ہیں، کتاب کو مانتے ہیں۔ رومی جو کرسچن تھے وہ وحی کو مانتے ہیں، نبوت کو مانتے ہیں، کتاب کو مانتے ہیں۔ تو ذہنی طور پر یہاں محبت تھی۔ آپ دیکھ رہے ہیں 4 قومیں بن گئیں، کتنی؟ 4 قومیں، مسلمان، روم، مشرکین مکہ، کسرا، 4 قومیں بن گئی، 2 ایک طرف ہیں، 2 ایک طرف ہیں۔ اچھا، اس زمانے میں کیا ہوا تھا کہ جو روم ہے، آپ سمجھ گئے تو آگے چل رہا ہوں میں، کیونکہ پھر آگے بات نہیں سمجھ میں آئے گی۔ روم کتابوں کو ماننے والے، آسمانی دین کو ماننے والے، مسلمان کتابوں کو ماننے والے، آسمانی دین کو ماننے والے، یہ چھوڑ دیجئے جو اس میں دیگر چیزیں ہیں، لیکن جو چیز سیملر ہے، جس نے خرابی کی، لیکن جو سسٹم تھا اس کو تو وہ فالو کر رہے ہیں، یعنی ماننے والے تو ہیں، یعنی ظاہری ماننے والے تو ہیں۔ اب یہ کیا ہوا کہ روم کی لڑائی لگ گئی کس سے؟ کسرا والوں سے، ایرانیوں سے۔ مجھے دیکھیں ذرا آنکھ کھول کے، لیکن اس طرح دیکھیں کہ جیسے آپ سمجھ رہے ہیں۔ اب روم کی لڑائی ہو رہی ہے کس سے؟ رومن امپائر کی لڑائی شروع ہو گئی کس؟ یعنی پرشین سے۔ اب پرشین مشرک ہے، جیسے یہاں مسلمانوں کو دبا رہے ہیں، کون؟ مشرک۔ تو مشرکوں کا پیچھے بڑا بھائی کون ہے؟ پرشین ہے۔ اور مسلمانوں کے ملتے جلتے خیالات والے کون ہیں؟ رومی ہیں۔ تو روم کی لڑائی، کیونکہ وہ اپنی جگہ پر ایک سپر پاور، یہ اپنی جگہ پر سپر پاور، دونوں قومیں آپس میں لڑ گئیں، اس میں روم کمزور پڑ گیا اور پرشین ان کے اوپر آ گئے۔ پرشین نے ان کے ایک علاقے کے بعد، دوسرے علاقے کے بعد، تیسرے علاقے کے بعد، چوتھے علاقے کے بعد، علاقے پر علاقے انہوں نے گویا کہ قبضہ کرنا انہوں نے شروع کر دیے، یہاں تک کہ حضرت بقول کرسچن کے کہ حضرت عیسیٰ کو جس سلیب کے اوپر لٹکایا گیا تھا ان کے بقول، وہ تک پرشین، فارسی اور آتش پرش جو تھے وہ پہنچے، انہوں نے اس کو بھی وہاں سے اٹھایا اور ایران کی طرف گویا کہ لے گئے، دمشق پر قبضہ کر لیا، آگے چل کر بیت المقدس پر قبضہ کر لیا، یہاں تک کہ ان کا جو دارالخلافہ اور کیپٹل تھا قسطنطنیہ، وہاں تک ایرانیوں کی فوج پہنچ گئی۔ یوں سمجھ لو کہ 80% روم پر قبضہ کر لیا، اور سامنے قسطنطنیہ کی بستی ہے، اور اس پہاڑ کے اوپر قیس جو پرشین ہے، جو کسرا کی فوج ہے ایرانی، ان کی فوج پہنچ گئی، انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا ہے، اور مکے میں جشن شروع ہو گیا، اور مکے میں کافر جو ہے مسلمانوں کو چھیڑ رہے ہیں، دیکھو تمہاری طرح جو وہ ماننے والے ہیں نا، اللہ کو ماننے والے، اور جو ہے کہ وہ نبی کو ماننے والے، وحی کو ماننے والے، دیکھو ان کو ہمارے دوستوں نے کیسا پچھاڑا، یہی تمہارے ساتھ ہوگا۔ آج انڈیا اور اس کی لڑائی کو سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ ہمارے لوگوں کو تھوڑی حیا آنی چاہیے، دیکھیے کس طرح ان کا جوڑ توڑ، یہ شروع سے حق کے خلاف ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، ابے تو مکہ میں بیٹھا ہے، تجھے پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہے، تو پرشین کے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے؟ اس کا ساتھ کیوں دے رہا ہے؟
اس نے کہا ہمارا رابطہ نہیں تو کیا ہوا، نظریہ تو ایک ہے، ہم بھی بتوں کو پوچھتے ہیں، وہ بھی بتوں کو پوچھتا ہے۔ اب مسلمانوں کو وہ اخلاقی طور پر دبانے لگے اور ڈانٹنے لگے، اور اس زمانے میں جب یہ بات ہونے لگی نا میرے دوستوں بزرگوں، اب یہ ہے وہ دور کہ مسلمان انگلیوں پر گنے جاتے تھے اور قرآن کو قبول کرنے والے انگلیوں پر تھے، اور اس وقت سب سے بڑی سپر پاور کسرا جس کے حامی مکہ والے ہیں، وہ ایک طرف ہو کر روم کے 80% علاقے پر قبضہ کر چکا ہے۔ انہوں نے کہا بس، مکہ والے تانا پتہ ہے کیا دیتے تھے صحابہ کو، بس ہمارے ان بڑے بھائیوں کو کنٹرول کرنے دو روم پر، پھر تمہیں دیکھتے ہیں کہ تم یہاں پر کلمہ پڑھ کے بتا دو، بس ذرا ہمارے بھائیوں کو فارغ ہونے دو۔ اب ادھر سے ایک دھمکی یہ آ رہی تھی، اس دوران اللہ رب العالمین جل وعلا نے سورۃ الروم کا نزول فرمایا۔ اب دیکھیں آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے، قرآن نازل ہو رہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ الف لام میم، اللہ رب العالمین اس کے معنی کو بہتر جانتا ہے۔ رومی مغلوب ہو گئے، یعنی ان پر ایرانی غالب آ گئے، رومی کمزور ہو گئے۔ اللہ کہہ رہا ہے غلبت الروم، رومی کمزور ہو گئے۔ تو کئی کیسا تھا بھائی وہ تو ظاہری بات تھی، سب کو نظر آ رہا تھا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بات کر دی ہوگی۔ میں نے کہا آگے سن، ابھی اب جو نہیں ہوا اب وہ قرآن بتا رہا کہ یہ ہوگا۔ آہا بول سبحان اللہ۔ اب قرآن کہہ رہا یہ ہوگا، اور جو ہونے کا قرآن کہہ رہا ہے اس کے آثار نہیں ہیں۔ بولو نا سبحان اللہ۔ آئے ہائے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ 80% روم پر قبضہ کر چکا ہے پرشین، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے یہاں پر، اب اس نے صرف اپنا قدم آگے بڑھا کر قسطنطنیہ پر قدم رکھنا ہے، اور جیسے کیپٹل پر قدم رکھ لیا تو پورا روم اس کے پاس آ گیا۔ یہ نہیں ہوا، آئے ہائے قرآن کی بات دیکھیں رب کی، یہ نہیں ہوا جنگ چلی تو قرآن نے بات کی، نہیں، جب مکمل پرشین روم پر غالب آ گئے اور صرف ایک حصہ رہ گیا ہے قسطنطنیہ کا، کہ اگلی صبح میں قسطنطنیہ کو یہ فتح کریں گے، اس وقت قرآن دعویٰ کرتا ہے کہ پانسا پلٹے گا اور روم جیتے گا۔ کیسا جیتے گا؟ آئے ہائے ہائے، کیسا جیتے گا؟ کوئی آثار نہیں ہے، اور کوئی ہماری بات کا انکار کرنا چاہے نا، پوری دنیا کے غیر مسلموں کو ہم کہتے ہیں، تاریخ پڑھ کے دیکھو کہ جو میں اس وقت ایک اپنے یعنی اسلام کے اکابر اور بزرگوں کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں ان کے دسترخوان علم سے جو بات لے کر بیان کر رہا ہوں، یہ میری غلط بات ہے تو سامنے آ جاؤ، اس کے خلاف اگر تاریخ تم خود پڑھتے ہو اگر ہے تو بتاؤ۔ اب آپ دیکھیں سامنے قسطنطنیہ ہے، اگلی صبح انہوں نے قسطنطنیہ پر چڑھائی کرنی ہے، اور یہاں قرآن کی آیت نازل ہو گئی غلبت الروم۔ ہاں روم جو ہے وہ کمزور ہو گیا، فی ادنى الارض، قریب زمین میں۔ اللہ کہتا ہے غلبت الروم فی ادنى الارض، روم مغلوب ہو گیا۔ اب اس کو اردو تو جانتے اتنی آپ، مغلوب ہونے کا معنی یہ کہ ایران ان پر غالب آ گیا ہے، ایران ان پر غالب آ گیا، اور یہ ہار رہا ہے، بالکل ہار رہا ہے، مغلوب ہو گیا ہے، زیر ہو گیا ہے، اور وہ اس پر زبر ہو رہا ہے، چڑھائی کر رہا ہے۔ کہاں ہوا یا اللہ؟ یہ فرما فی ادنى الارض، پاس کی زمین میں۔ اعلیٰ حضرت ترجمہ کرتے ہیں پاس کی زمین۔ غلبت الروم فی ادنى الارض، روم مغلوب ہو گیا پاس کی زمین میں، وہم من بعد غلبہم سیغلبون، اور وہ اپنی مغلوبی کے بعد ان قریب غالب ہو جائیں گے۔ اچھا چلو یہ ہو سکتا ہے غالب ہو جائیں گے، کب ہوں گے تو ٹائم بھی بتاتا ہے۔ آئے ہائے ہائے ہائے۔ اب میرے دوستو اتنی بات تو دیکھو، اگر کوئی کہے کہ ٹھیک ہے روم کے علاقے 80% پرشین نے قبضہ کر لیے ہیں، روم کی فوج بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے، ان کے اسلحہ خانے برباد کر دیے گئے ہیں، ان کی فوج کو کاٹ دیا گیا ہے، ایک ایک دن میں پرشیوں نے 90 ہزار عیسائیوں کو مارا ہے۔ اب ان میں اسٹرنتھ کہاں سے آئے گی؟ چلو ٹھیک ہے، اگر آپ نے کہا وہ غالب آ جائیں گے تو کبھی 40 50 60 سال میں تو حالات بدلتے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں، ایک تو بتا رہا ہے کہ غالب آئیں گے، اس سے بڑی صداقت کے اللہ کہہ رہا ہے فی بضع سنین، چند برسوں میں۔ اب بدع کا جو لفظ ہے نا، یہ 9 سے کم پر آتا ہے۔ کس میں آتا ہے؟ بولی سبحان اللہ۔
بالکل اپنے آپ کو میدان محشر میں سمجھ کر اس سچی کتاب کو دیکھیں. آپ اللہ کے گھر میں بیٹھیں. اللہ فرماتا ہے فی بضع سنین، چند برسوں میں. اب یہ بد کا جو لفظ ہے میں اس کی گرامر کے اعتبار سے نہیں کھولتا، وقت ایسی ہمارا زیادہ ہو گیا. یہ 1 سے 9 کے درمیان کا عدد ہے. اللہ فرماتا ہے للہ الامر من قبل ومن بعد، حکم اللہ ہی کا ہے آگے اور پیچھے. یعنی یہ کسرا جو آگے گیا یہ بھی اللہ کا حکم ہے، اب یہ ادھر آئے گا یہ بھی اللہ کا حکم ہے. آگے فرمایا وَيَوْمَئِذٍ، آگے کا سنیے میرے دوستو، ایک اور بشارت آ رہی ہے آگے. فرمایا صرف یہ نہیں ہوگا کہ روم کسرا پر غالب آئے گا، اس میں مسلمانوں جو تمہیں دبایا جا رہا ہے نا، تو تمہارے لیے بھی یہ خوشی ہم سناتے ہیں. یومئذ یفرح المومنون، اس دن مسلمانوں کو بھی بڑی خوشی لگے گی. لیکن وہ خوشی کون سی ہوگی؟ روم جیت گیا؟ نہیں، وہ ابھی آگے بتاتا ہوں. یہ بند الفاظوں میں ایک اور خوشی کا اشارہ دیا جا رہا ہے. فرمایا یومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء. فرمایا اس دن مومنوں کو بھی یہ خوشی ملے گی جس دن اللہ کی مدد آئے گی اور اللہ جس سے چاہے مدد عطا فرمائے. کیوں؟ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اس لیے کہ وہ غلبے والا ہے، عزت والا ہے اور مہربان ہے. سنیے، جب یہ صحابہ، جب میں اور آپ سن رہے ہیں تو ہمارا بدن خوشی سے، ایمان سے پھولتا ہے. صدیق اکبر تو دوڑ پڑے اور پکڑا کافروں کو. یہ کیا روزانہ کی بکواس ہے؟ کہنے کہا ابھی کام ہونے دو، ہمارے بڑے بھائی آئے ہیں میدان میں. اس نے کہا ہو گیا تمہارا کام، 3 سال میں تم سمیٹ جاؤ گے. 3 سال میں تمہارا کام جو ہے وہ اتر جائے گا اور تم جناب جو ہے وہ 3 سال میں. تو امیہ بن خلف وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا کیا کہہ رہے ابو بکر، جتنی فوج ماری گئی ہے نا، یہ تو 50 سال میں بھی روم طاقت پکڑ کے کچھ نہیں کر سکتا، تو 3 سال کی بات کرتا ہے. صدیق اکبر کی آنکھوں میں غصے میں آنسو آئے. فرمایا شرط لگا میرے سے. یہ دیکھیں قرآن کی حقانیت. اس زمانے میں بات کر رہا ہے، ابھی اسلام کی اٹھان نہیں ہے، لیکن اسلام جب چلائے اٹھان ہو یا نہ ہو، آواز ایسی لگائی ہے قرآن نے کہ پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے. ابھی مکہ نہیں فتح ہوا، ابھی بدر میں ان کے لاشیں نہیں گرائے گئے ہیں، ابھی بلال کو خانہ کعبہ پر چڑھا کر اذان نہیں دلائی گئی، وہ غلبہ نہیں آیا کہ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. یہ اسلام کا پاور ہے. دیکھیے جب چند لوگ تھے تو دب کر بات نہیں کی، اونچی بات کی ہے. سچ تھا نا، اونچی بات کی. اور وہ اونچی بات کی کہ جس پر ایک ٹھیے پر بیٹھا ہوا بچہ بھی تبصرہ کر سکتا تھا. کہتے روم کیسے جیتے گا؟ صدیق اکبر رضی اللہ، جب قرآن نے کہا نا چند سالوں میں، اور بد کا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے، چند سالوں میں جیت جائے گا اور یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے، اور صحابہ تو گھٹ رہے تھے نا کہ ان کے مومنوں کی تذلیل کر رہے تھے. وہ میدان میں نکل کر آئے. ان کا سردار امیہ بن خلف کھڑا تھا. اس کو کہا سن لے، کہانی الٹی ہو گئی. اب کہنے لگے کیسے؟ کہا میرے حبیب کے سینے پر رب نے کلام اتار دیا ہے. اس نے کہا کون تمہارے نبی اور کیا کلام؟ کہنے لگا انتظار کر، 3 سال میں بات تاریخ بدل جائے گی. اس نے کہا ابو بکر 3 سال میں کبھی ہوتا ہے؟ صدیق اکبر رک نہیں رہے، بڑھ رہے ہیں آگے. فرمایا شرط لگا میرے سے. اس نے کہا لگا لے شرط. کتنے کی شرط؟ کہا 10 اونٹ دوں گا. اگر روم غالب نہیں آیا تو ابو بکر 10 قیمتی اونٹ دے گا، اور غالب آ گیا تو دے گا. کہاں؟ اپنے آنسو پہنچتے حضور کے پاس پہنچے اور جذبات میں تھے، سب حضور کو بتا دیا. سرکار خاموشی سے سنتے رہے اور حضرت ابو بکر کی مونڈے کو ایسے پکڑا حضور نے، ہائے ہائے ہائے، ایسے پکڑا. فرمایا ابو بکر اتنی کیا جلدی تھی؟ کیا کہا تو نے؟ کہا حضور 3 سال. فرمایا دیکھو بات تو نے ٹھیک کی ہے، لیکن اللہ نے 3 سال نہیں کہا. آپ سننا میرے دوست، حضور کہہ رہے ہیں ابو بکر ایسے پکڑ کر. فرمایا ابو بکر بات تو نے ٹھیک کی ہے، سبحان اللہ، لیکن 3 سال اللہ نے نہیں کہا. اللہ نے کہا فی بضع سنین، دوبارہ جا. یہ نہیں حضور نے نہیں فرمایا خاموش ہو کے بیٹھ جا. فرمایا نہیں، حضور بھی پوری پرواز دیتے ہیں. فرمایا دوبارہ جا، اس کو بول شرط کو دوبارہ ریوائز کرتے ہیں. 3 سال نہیں، 9 سال. اور یہ جو میں نے شرط کو ریوائز کیا ہے نا، اس میں 10 اونٹ نہیں 100 اونٹ. یہ حضور کہتے ہیں جا بول کرا. اس سے بڑی صداقت بولو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، وللہ الحمد، وللہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا الملک القدوس السلام المؤمن. فرمایا حضور نے یہ نہیں کہا کہ بیٹھ جا ادھر.
فرمایا دوبارہ جا، تجھے 3 سال بولنا نہیں چاہیے تھا. فرمایا یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ فی بضع سنین، تو فرمایا تجھے بولنا نہیں چاہیے تھا، لیکن اللہ نے بضع کا لفظ استعمال کیا ہے. ابو بکر یہ 9 سال کی بات کر کے آ. اور کس ٹائم پر بات ہو رہی ہے؟ جس ٹائم پر وہ 100% غالب ہو چکا ہے اور ادھر گنتی کے ماننے والے ہیں. یہ نہیں کہا جا رہا ابو بکر ابھی تو ہم ایسی کم ہیں، ابھی کچھ بڑھ جائیں تو اتنی جرت کی بات کریں نا، ابھی چند لوگ ہیں اور اتنے بڑے. اور کس ایشو کو چیلنج کیا جا رہا ہے جو کسی کی نظروں سے اوجل نہیں ہے، ہر عام بندہ بھی اس پر تبصرہ کر سکتا ہے کہ جیت کدھر ہوگی اور ہار کدھر ہوگی. روم کی جیت کے 100% آثار نہیں ہیں. بلائنڈ سودا جس کو کہتے ہیں نا، 100% میں زمانہ مفسرین نے لکھا 100% روم کے جیتنے کے آثار نہیں ہیں. اور حضور نے فرمایا ابو بکر جا اور کہہ دے تو جا کر کہ میں اپنی شرط کو دوبارہ دہراتا ہوں، ہاں 3 سال نہیں 9 سال کے اندر اندر. لیکن میں نے کیونکہ پہل کر دی ہے شرط کو آگے بڑھانے کی، تو لہٰذا میں 10 اونٹ کی بات نہیں کروں گا، 100 کی کروں گا. تو امیہ اپنے لڑکوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کبھی ایسا ہو سکتا؟ بولے ٹھیک ہے جاؤ سب گواہ ہو جاؤ، 100 اونٹ ہے 100 اونٹ ہے، جاؤ ٹھیک ہے ابو بکر ٹھیک ہے جاؤ. یعنی اس نے بات سنی بھی نہیں کہ بھلا ایسا کبھی ہو بھی سکتا ہے، کبھی ایسا ہو بھی سکتا ہے. جاؤ ٹھیک ہے 100 اونٹ ہے کوئی مسئلہ نہیں. اب وہ نہیں کہہ رہے کہ 100 اونٹ کے پیسے میں کہاں سے لاؤں گا. اس نے کہا نہیں 100 اونٹ ہے تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، چلے جاؤ کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے 100 اونٹ ہے ٹھیک ہے دیکھ لیں گے. یہ کہہ کر شرط وہاں طے ہو گئی. اللہ اکبر. صبح میں پتہ نہیں کیا ہوا، روم کی فوجوں نے دوبارہ مومنٹ چینج کی اور پھر یہ آگے بڑھنا شروع ہوئی. اور پھر آپ دیکھیے کہ میں مختصر کر رہا ہوں، وقت میرا زیادہ ہو گیا ورنہ میں اس کو تھوڑا اور ڈیٹیل سے لیتا، اس میں بہت راز کی باتیں. اب روم نے جب ترقی شروع کی تو اسی مہینے کے اندر اس نے دھکیلنا شروع کیا، یہاں تک کہ اب وہ آگے کے علاقے جو اس کے قبضہ ہو چکے تھے، تاریخ دوبارہ دوری ہے، وہ اپنے علاقے کو لیتا وہ ایران میں داخل ہو گیا. روم ایران میں داخل ہو گیا. ایران کے اندر مجوسیوں کی جو آگ ہے، یعنی مجوسی آگ کی پوجا کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب آگ جو ہے وہ قدیم ہے. تو ایران میں انہوں نے ایک اپنے معبد میں آگ جلانے والی بنائی تھی اور بتاتے تھے کئی 100 سالوں سے وہ آگ جلتی بجھتی نہیں ہے. روم اتنے غالب آئے کہ انہوں نے اس آگ کو بھی بجھایا، ان کے قلعے توڑ دیے، ان کی فوجوں کو ہلاک کر دیا. اور حال یہ ہوا، اللہ اکبر، کہ حال یہ ہوا کہ 9 سال کے اندر، ابھی یہ 6 تھا نا، کون سا سال تھا؟ 6. اعلان نبوت کون سا سال تھا؟ بولیے. 7 8 9 10 11 12 13 ہجرت ہو گئی. 1 2 کو کیا ہوا تھا؟ بولو نا. 2 کو کیا ہوا تھا؟ ہاں اب دیکھو 9 سال کی بات ہوئی تھی نا، 6 کو یہ اعلان ہوا. اب 13 سال میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی ہے، تو 7واں سال وہاں گزرا، 8واں گزرا، 9واں گزرا. یہ 9 ہے نا، 7واں گزرا، 8واں گزرا، 9واں گزرا، 10واں گزرا، 11واں، 12واں، 13واں، ہجرت ہو گئی. اب پہلا سال، دوسرا سال، ادھر بدر لگ گئی. ٹھیک ہے، ادھر بدر لگی، ادھر جنگ ہو رہی تھی. اور ٹھیک جب وہ وقت آیا کہ جس میں بدر کے میدان کی شام میں کافر دشمنوں کو پیوند خاک کر کے جشن اسلام کے اللہ اکبر کا بلند ہو رہا تھا، تو کسی نے آواز لگائی روم فتح ہو گیا. اور یہ قرآن نے کہا کہ یومئذ یفرح المؤمنون، اس دن ہم مسلمانوں کو ایک نہیں 2 خوشیاں دلائیں گے. ایک تو روم کی خوشی تھی اور ایک بدر کی خوشی تھی. اب میں کہتا ہوں یہ قرآن کریم کا وہ یعنی پیشن گوئی اور غیبی خبری کا وہ انقلاب تھا جس کے قبول ہونے کے کبھی آثار نہیں. اب بھی مسلمان کے قرآن پر یقین نہیں کرتا کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اس نے قرآن کی صداقت میں ایک صداقت یہ ہے کہ جو اس نے غیبی خبریں دی ہیں، باتیں کی، وہ ایز اٹ از ہوئی. 9 سال کی بات کی تو یہاں 9 اور فرمایا کہ 2 خوشیاں ہوں گی، ایک مسلمانوں کے لیے اور ایک ادھر خوشی ہوگی. اور یہ خوشی دیکھیں کیسی پوری ہو رہی ہے. ہجرت ہو گئی ہے، لوگ بھول چکے ہیں ادھر جنگ لگی ہوئی ہے، دونوں کی 2 ہاتھی لڑ رہے ہیں میدان کے اندر، ان کی جنگ لڑی ہوئی ہے. یہاں سے بدر واقع ہوا. بدر کی شام کو جب مسلمان ان کفاروں کو اٹھا کر قلیب بدر میں پھینک رہے تھے اور دین حق کی نعرہ بلند کر رہے تھے، تو کسی نے آواز لگایا خبر آ گئی ہے کہ روم نے کسرا کو فتح کر دیا اور روم غالب آ گیا.
اب آپ دیکھیے قرآن کریم کی ایک ایک بات میرے دوستوں بزرگوں کس طریقے سے اپنی جگہ پر جا کر صادق ہوئی. کاش مسلمان اپنی سستی کاہلی کو چھوڑ کر رب کریم کے اس کلام کی طرف آگے بڑھیں. تو میں نے صرف آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے. یہ قرآن کریم فرقان حمید کی وہ سچائی ہے کہ جو اللہ رب العالمین جل وعلا کے کلام نے اس وقت یہ غیبی بات کی تھی کہ جس میں مسلمان تھے بھی پسماندہ اور اس کی قبولیت اور اس بات کی ظاہری صداقت کے آثار 100% نہیں تھے، لیکن اللہ رب العالمین جل وعلا نے وہ فتح وہ نصرت عطا فرما دی. اور یہ بات جو میں نے کی ہے نا، یہ فضائل کے بعد میں نہیں کی ہے. ہاں آواز میری کچھ اونچی ہو گئی جذبات میں، وہ اس لیے کہ یہ سچ اتنا بڑا تھا. آج جائیے آپ چاہے کسی گورے مردود کی کتاب آپ اٹھائیے جس نے تاریخ پر لکھا ہوا ہو، وہاں پر دیکھیے گا کہ روم کس طرح غالب آیا تھا. روم پہلے ہار رہا تھا، پھر وہ جیتا. یہ جا کر دیکھیے گا اور پھر قرآن کو اٹھائیے گا اور پھر قرآن کی تفسیروں کو پڑھیے گا کہ یہ آیت روم کے فتح ہونے کے بعد نہیں اتر رہی، بلکہ روم کی لڑائی کے 9 سال پہلے اتر رہی ہے. اور 2 بشارتیں دی جا رہی ہے. ابھی تو بدر ہوا بھی نہیں ہے، اور اس بدر میں بھی روم والی لڑائی یہ دیکھیے آپ کہ وہاں پر دشمن 100 گنا بڑا ہے اور پورا غلبہ کر چکا ہے، اور ان مٹھی بھر لوگوں نے یہاں پچھاڑا اور انہوں نے ان کو وہاں پچھاڑا. یہ سورہ روم ہے. گھر جا کر اس کی ابتدائی 4 سے 6 آیتوں کا مطالعہ کیجئے اور اس قرآن کو چومیے. یہ اللہ کا وہ کلام ہے کہ جس کو ایک ایک بات 100% درست ہے، اور یقیناً یہ بات صرف رب کر سکتا تھا، کوئی اور نہیں. ایک جملہ میں یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں. بعض عیسائی کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو کمپائل کیا ہے تورات سے، انجیل سے، محلے والوں کی باتوں سے، ان سے لے کر جمع کیا ہے. میں نے کہا صرف یہ بتاؤ جو یہ روم سورہ روم اتر رہی ہے اس وقت تو سارا محلہ کہہ رہا تھا کہ کسرا جیتے گا. یہ موضوع تو تورات میں ڈسکس بھی نہیں ہوا، یہ موضوع تو انجیل میں ڈسکس بھی نہیں ہوا. ایک بات ٹھیک ہے، کیونکہ وہ الزام لگاتے ہیں کہ نبی پاک نے قرآن خود بنایا ہے اور انہوں نے کچھ تورات سے اٹھا لیا، کچھ انجیل سے اٹھا لیا، کچھ حالات کی تاریخوں سے اٹھا لی، سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح کر کے انہوں نے قرآن کو بنا لیا ہے. اللہ اکبر. لیکن آپ دیکھیں اس واقعے نے ہر قسم کے مردود سوالات کو رد کر دیا. ارے نہ تورات میں روم اور پرشین کی لڑائی ذکر ہوئی ہے، نہ انجیل میں ہوئی ہے، اور رہا اس وقت کے لوگ تو اس وقت کے لوگوں کے سامنے جب بات کی جاتی تھی کہ کسرا ہار جائے گا، روم جیت جائے گا، وہ کہتے جا کے دماغ کا علاج کراؤ. نہ کوئی بچہ اس بات کو ماننے تیار تھا، نہ کوئی بڑا ماننے تیار تھا، نہ کوئی سمجھدار ماننے تیار تھا، نہ کوئی پاگل پر بھی آثار تھے. وہ کہتا تھا جناب کسرا جیتے گا، لیکن قرآن نے کہا روم جیتے گا. اب آپ اندازہ لگائیے. تو 2 طریقوں سے قرآن کی حقانیت ثابت ہو رہی ہے کہ ایک یہ حضور کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. یہ حضور نے نہیں بنایا، یہ اللہ کی طرف سے آیت اتری، اور جس کے بارے میں بات کی ہے وہ اپنی جگہ پر قبول ہوئی. اللہ رب العالمین جل وعلا نور قرآن سے ہمارے سینوں کو مطمئن فرمائے. بہت شک کے دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہر ایک کی بات سنتے ہیں کچے کان کے ہو جاتے ہیں، اور اسلام کے لیے ہم اپنے ذہنوں کو بہت زیادہ نرم کر لیتے ہیں. اللہ رب العالمین برے دوستوں سے، کچی باتوں سے اللہ ہمیں بچائے. اور دین کا مرکز 2 ہی ہیں، قرآن اور ذات مصطفیٰ. اللہ ہمارے سینوں کو شک سے پاک کرے اور اس منزل پر اللہ ہمیں پہنچا دے کہ کروں تیرے نام پہ میں جاں فدا، نہ بہ جاں 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اللہ ہماری ایمانوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کے آئینے کو اللہ شک سے داغدار نہ فرمائے، شک سے داغدار نہ فرمائے. اللہ رب العالمین جل وعلا آخری سانس تک قرآن پر، اس سچے کلام پر جس کی حکمرانی دنیا میں بھی ہے، قبر میں بھی ہے، حشر میں بھی ہے، قیامت میں بھی ہے، غالب ہی آئیں گے. بس برا حال ہمارا ہوا کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا، قرآن پر عمل کو چھوڑا، اس لیے ہمارے حکمران بھی نکمے، ہم بھی نکمے. اوپر ھذا من فضل ربی لکھتے ہیں، نیچے ملاوٹ کرتے ہیں، اوپر روزے کی بات کرتے ہیں، لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، حلف اٹھا کر قسم اٹھاتے ہیں، عدالتوں میں جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، جج بھی جھوٹ بولتا ہے، وکیل بھی جھوٹ بولتا ہے، گواہ بھی جھوٹ بولتا ہے، حکمران بھی جھوٹ بولتا ہے. تو جھوٹا یہ معاشرہ ہے، قرآن سچا ہے. ہم کہتے ہیں اسلام دشمنوں کو ہمارے کردار کو نہ دیکھو، ہم تو قرآن پر اترے ہی نہیں. ہم یہ کہتے ہیں ہم غلط ہے لیکن قرآن ٹھیک ہے. قرآن کو ہمارے سیاستدانوں کے رویوں سے نہ سمجھنا، قرآن کو ہمارے عمل سے نہ سمجھنا، دین کو ہمارے حکمران، ہمارے طاقتور لوگوں سے نہ سمجھنا. دین کو سمجھنا ہے
تو رسول اللہ سے سمجھا جائے گا، قرآن کی آیتوں سمجھا جائے گا، اور دعا کریں گے اللہ رب العالمین ایسی نعمت کی ہم ناقدری کر رہے ہیں، مولا کریم اس کے مضامین، اس کے احکام پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب